بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی نشست میں سورہ رحمان کا ایک کراماتی طریقہ عرض کروں گا۔ وہ یہ کہ جیسے بچے جو نافرمان ہوتے ہیں، اور آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ درپیش ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے مذہب میں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ غرض یہ کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی جو ابھی کم سن ہیں تو وہ پہلے فرما بردار تھے، پھر جیسے ان کے اندر میں ایک شیطانی آ گئی، اب بات نہیں سنتے ہیں۔ تو کل ملا کر کے جیسے من جملہ یہ ایک مسئلہ جو بچوں کی نافرمانی کے تعلق سے ہے، ایک تو یہ، اور اسی طریقے سے اگر بیوی نافرمان ہے یا شوہر نافرمان ہے تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا نوکر ہے وہ اب نافرمانی پہ اتر گیا ہے، فرما بردار نہیں رہا، بدمعاشی کر رہا ہے، کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے، سیلری پورا لیتا ہے لیکن ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتا، تو ان تمام صورتوں میں یہ کرنا ہے کہ سورہ رحمان کا یہ 21 روزہ جیسے ایک عمل ہے، تو اس کو ہر وہ شخص کرے جیسے کسی کا بچہ نافرمان ہے اور وہ کسی بری صحبت میں پڑ گیا ہے، کسی ایسے خاص آدمی سے اس کا تعلق ہو گیا ہے یا کسی عورت سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس سے اس کا تعلق ختم ہو اور یہ راہ راست پر آئے اور ماں باپ کی باتوں کو سنے۔ یا نوکر ہے جو نافرمان ہو گیا ہے تو اب وہ جیسے فرما بردار ہو جائے، ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے۔ ان تمام صورتوں میں یہ ذہن میں رکھیں گے، یعنی کہ جو صورتحال ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے، اور اس کے ساتھ میں اس بچے پر یا اس نوکر پر جو آپ کے احسانات ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے۔ تو اس کا طریقہ بہت سادہ سا ہے، ایک مرتبہ روزانہ سورہ رحمان پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد پڑھیں گے بہتر ہے، اور اگر تہجد کے وقت پڑھ سکیں تو بہت زیادہ بہتر ہے، ورنہ عشاء کے بعد کم از کم جب کہ بالکل اب سونے لگیں گے اور خاموشی کا ایک ماحول ہو تو اس وقت میں پڑھیے۔ اور اگر بچہ ہے بچی ہے اگر وہ سو گیا ہے تو وہاں پر بیٹھ کر کے پڑھیے اس کو دیکھتے ہوئے، اور اگر نہیں ہے دور ہے یا ایسے وقت میں پڑھیے گا جب وہ گھر پہ اس وقت موجود نہیں ہوگا تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کا جیسے تصور کر لیجئے گا۔ تو کرنا یہ ہے کہ سورہ رحمان پڑھنا ہے، اور جہاں پر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے وہاں پر اس آیت میں اس بچے کا خیال کرنا ہے، یعنی بچہ مان لے گا سویا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے طرف جیسے نظر اٹھا کر کے دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر جو آپ نے محنت کی ہے، جو آپ کے احسانات ہیں بحیثیت ایک والدین کے، بحیثیت ایک والد یا والدہ کے، تو اس کو آپ خیال کریں کہ بچے کو ہم نے کتنا جیسے بچپن سے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اور اس کے لیے کتنی مشقتیں ہم نے جھیلی، ان سب چیزوں کو جیسے ذہن میں لائیں، اور اس کے ساتھ میں یہ بھی خیال کرے کہ پھر یہ اس کے دل میں جو ہے یہ بات آئے اور یہ ماں باپ کی باتوں کو مانے، اور ہم اس کی بہتری کے لیے جو کچھ کرتے ہیں تو یہ ہماری باتوں کو مانے اور راہ راست پر آئے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھے، اور بچے کی طرف دیکھیں، تو یہ دیکھنا جیسے اس کی طرف ایک اشارہ بھی ہے، لیکن اگر بچہ موجود نہیں ہے تو اس کا خیال کریں، اور بچے کا تصور کرنے کے ساتھ میں جیسا ہم نے بتایا ان تمام چیزوں کو خیال میں لائے۔ نوکر ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایسے ہی خیال کرے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے اگر کرنا ہے کہ شوہر اس کا جیسے ظالم ہے تو اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا خیال کرے کہ میں نے اس کی کتنی خدمت کی ہے، اس کو خیال میں لائے۔ ایسے ہی شوہر اگر بیوی اگر نافرمان ہے تو اگر یہ پڑھے تو اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ غرض یہ کہ ان تمام صورتوں میں ایسی باتوں کا خیال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، بڑا کراماتی یہ عمل ہے، آپ ایک دو دن ہی کریں گے نا تو جیسے جس کے لیے بھی پڑھیں گے تو اس میں ایک واضح طور پر جیسے اس کے بیہیویئر میں ایک فرق نمایاں ظاہر ہوگا۔ تو یہ بہت جیسے آزمودہ چیز ہے، بہت ضروری ایک عمل ہے، بہت ضروری ایک طریقہ
اس زمانے میں والدین کو اور بہت سارے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، تو فقیر کی طرف سے یہ تحفہ ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے جس کو ضرورت ہے ان کو بتائیں، ان تک پہنچائیں۔ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے، روزانہ ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھے 21 روز مسلسل۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، مانے عشاء کے بعد آپ کبھی بھی پڑھ لیں، تہجد میں پڑھ لیں کبھی بھی، اگر تہجد میں پڑھ رہے ہیں تو تہجد میں پڑھ لیں، عشاء میں پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو عشاء کے بعد کبھی بھی پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ رات میں 9 بجے یا 10 بجے پڑھنا ہے تو روزانہ اسی وقت میں پڑھنا ہے، بس عشاء کے بعد کبھی بھی پڑھ لیجئے اس طریقے سے۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان سادہ سا طریقہ ہے، اور یہ تفریق کے لیے بھی کام دیتا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ کوئی بری صحبت میں پڑ گیا ہے، تو ان دونوں کا خیال کرتے ہوئے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تفریق کے لیے بھی، عداوت کے لیے بھی یہ کام کرتا ہے۔ تو یہ سب کو بتائیں، اللہ تعالیٰ میرے اس بتانے کے نفع کو عام کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔